बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम छोटी सी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत इकबाल। इस प्रोग्राम में हम माशरे में मौजूद जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिन पर आम लोग या ख़वास कोई तवज्जो नहीं देते, उन बातों को इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उजागर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि माशरे के तबकात इस प्रोग्राम की तवस्सुत से उन बातों पर थोड़ी सी अपनी तवज्जो देकर माशरे में जो बुनियादी तब्दीलियां हैं या माशरे की जो बुनियादी खामियां हैं उन्हें ठीक करने में अपना किरदार अदा कर सकें। बुनियादी तौर पर हर फ़र्द माशरे का एक हिस्सा है, एक जुज़्व है, और अगर एक एक आदमी अपने माशरे में तब्दीली बेहतरी की कोशिश करे तो माशरा तब्दीली की तरफ चल पड़ता है। हम दूसरों पर तो तनकीद करते हैं, ख़ुद अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं देते, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे तब्दीली लाएं, दूसरे अपने किरदार को ठीक करें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी ये कोशिश होगी कि जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातें हैं, जो सड़क पर चलने से लेकर हमारे घरों तक जो छोटे छोटे अवामिल हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, हम अपने आप को ठीक कैसे करें, तो कोशिश ये होगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके साथ कुछ बातचीत हो और उस बातचीत के नतीजे में हम ये तवक्को रखते हैं कि कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में रोनमा हो सकती है। नाज़रीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फ़र्द बुनियादी तौर पर जब तक बाशऊर नहीं होगा, ना तालीम और ना उसके अंदर मौजूद दीगर चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। शऊर वो बुनियादी चीज़ है जो इंसान को बेहतरी की तरफ लाती है, उसे बुलंद मकाम अता करती है, और अल्लाह ताला ने इंसान को जो अपना नायब बनाकर इस ज़मीन पर उतारा है, तो उसके फ़राइज़ में बुनियादी तौर पर ये चीज़ शामिल है कि वो आदमी से इंसान के मरहले तक पहुँचने के लिए उसके लिए लाजिम है कि इल्म और उस इल्म को अपनी शऊर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे। महज डिग्रियाँ इल्म नहीं है। तालीमी अदारे में बैठने और 20 साल 18 साल पढ़ने से शऊर हासिल नहीं होता। जब तक के माशरा फ़र्द गौर व फ़िक्र से ना गुज़रे, अपने आप को गौर व फ़िक्र की भट्टी से ना गुजारे, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो बाशऊर शहरी बन सके। नाज़रीन, आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ रोज़मर्रा के मसाइल में हमारी सड़कें, हमारे रास्ते, हमारे फुटपाथ, ये किस तरह की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे फुटपाथों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, हमारी सड़कों पर ट्रैफिक जमूद का शिकार होता है, हमारे लोग पैदल सड़कों पर चल रहे होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि आखिर ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं और इन मसाइल को पैदा करने वाले कौन हैं? यकीनी तौर पर वो मैं और आप हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उसमें शामिल हैं। और चूँकि हम माशरे का हिस्सा होते हैं और माशरे का हिस्सा होने के नाते हम उसमें शामिल होते हैं। अगर कोई शख्स फुटपाथ पर मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है, बुनियादी तौर पर ये याद रखिए कि फुटपाथ पूरी दुनिया में पैदल चलने वालों के लिए है और पैदल चलने वालों का हक पूरी दुनिया में फ़ायक है। अगर कोई शख्स सड़क पर दानिस्ता या मजबूरन गुज़र रहा हो तो गाड़ियां रुक जाती हैं, क्योंकि उसका वो अव्वलीन हक हासिल है कि वो गुज़रे। लेकिन हमारे यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता बंद किया जाता है, कहीं गाड़ियां खड़ी होती हैं, कहीं रेहड़ियां लगी हुई होती हैं, कहीं थड़े लगा दिए जाते हैं। तो ये हम ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं जो इस गलत रवश का शिकार हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बुरा मनाता भी है, मैं अगर इस चीज़ से खाइफ होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ
کہ ہماری شہری انتظامیہ اور بااختیار طبقات آ کر یہ چیزیں اٹھائیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم محدود کیوں ہو گئے؟ ہم نے کیوں تکیہ کر لیا ہے صرف ان اداروں تک؟ کیا ہم باعث معاشرہ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اولاً تو خود ہم ایسی غلط حرکات سے تائب ہوں، دور ہو جائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور جب میرا کردار درست ہوگا تو پھر میں بڑے پیار احترام سے ان لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر سکوں گا کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کسی نہ کسی پر تو یہ اثرات مرتب ہوں گے، اس میں دکاندار ہوں، پولیس کا سپاہی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ معاشرے میں تو کوئی تبدیلی رونما ہو سکے۔ ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کی جگہیں گندگی سے اٹی ہوتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گندگی کوئی اٹھا کر لے جائے۔ ہم بنیادی طور پر وہ گندگی پھینکتا کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر توجہ دیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی بہتری کر لیں، تو یقینی طور پر ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے معذرت، تھوڑی سی وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شعور کی، تو شعور انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی پہلی وحی نازل فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو احسانات جتلائے انسان پر۔ ایک احسان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ احسان تھا، اور دوسرا اسے علم سکھایا۔ اور یہ علم اتنی بلند چیز ہے، لیکن خالی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالی ڈگری حاصل کرنے سے علم کی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈگری محض آپ کو ایک سند کے طور پر، ایک ثبوت کے طور پر فراہم کی جاتی ہے، وگرنہ شعور اور علم آپ کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور جب تک کوئی غور و فکر نہیں کرے گا، اور غور و فکر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، میں کون ہوں، میرا وجود کیا ہے، یہ وجود کس طرح ڈیولپ کیا گیا، یہ وجود اس ساخت میں کیوں بنایا گیا، اور پھر میرا آخر کیا ہے، میرا اختتام کیا ہے، مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا۔ قرآن نے تو بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر جو فرائض ہیں وہ صرف وہی عبادات ہیں؟ نہیں میرے دوستو، عبادات اللہ کی طرف سے بنایا گیا ایک پورا سٹرکچر ہے۔ میرا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا، سونا، جاگنا، گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں ہر لمحے عبادت میں ہوں، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، میں کسی اپنے فرائض جو میرے نجی فرائض ہیں، ذاتی فرائض ہیں، جن سے میں روزمرہ کی روزی کماتا ہوں، لیکن اگر وہ میں سنت نبوی کے مطابق کما رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یوں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، تمام زندگی کے صبح سے لے کر شام تک کے جو عوامل ہیں وہ سب کے سب عبادت ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنے دین کو سمجھیں اور دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آسانی سے گزر جائیں تو یہ ہماری عبادت ہے۔ اور یہ یقین جانیے کہ اگر ہم اس رستے کو اپنا لیں تو آپ یقین کریں نہ ہم کسی کا حق خود غصب کریں گے اور نہ ہی کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ ہمارا حق چھین لے۔ ہم اپنے فرائض ادا کریں اور اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر دوسرے ہمارے حقوق ہمیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو افراط و تفریط، جو انتشار اور افراتفری ہے، یہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، اور اس کے
کے نتیجے میں دوسرے بھی ہمارے حقوق ہمیں دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری یہ مختصر سی گفتگو، جس کو میں نے چھوٹی سی بات کا عنوان دیا ہے، آپ تک پہنچی ہوگی، اور ایک گزارش کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ غور و فکر کریں، اپنی ذات سے لے کر روز و شب کے عوامل، اسباب، ان پر غور و فکر کریں، سوچیں، اور پھر اس بات کو سوچیں کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہو کر اس عمر پر پہنچا، اور اگلے کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، وہاں میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ دنیا کے مال و اسباب، یہ متاع، یہ شان و شوکت، یہ سب کو یہیں دھرا رہ جائے گا۔ ہم اتنی سی بات پر غور کر لیں تو ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔